اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے پیارے ملک بھارت کی بہت ہی خاص بڑی 10 اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں، لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملے تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکے۔ ناظرین، پہلی بڑی افسوسناک خبر اس وقت میری نگاہوں کے سامنے ہے۔ جی ہاں، کاوڑیوں نے آخر ایک نوجوان عظیم علی کو پیٹ پیٹ کر مار دیا۔ کانوڑی جی ہاں، ہمارے ملک میں کیا کرے، اور خاص طور سے اتر پردیش میں 5 منٹ عید کی نماز پڑھنے کے لیے اگر کوئی سال میں 2 بار یا جمعہ کے دن روڈ پر اگر باہر آ جائے تو اتر پردیش یوگی آدتیہ ناتھ کا پھر آپ نے دیکھنا کہ ان کا غصہ، ان کا آتنک، اور پھر وہاں کی پولیس کا ظلم کیا ہوتا ہے، اور سرکار روڈ پر آنے کے خلاف ہے۔ 5 منٹ بھی آپ سال میں 2 مرتبہ روڈ پر آ کر نماز نہیں پڑھ سکتے، مگر کانوڑ یاترا میں کیا ہوتا ہے، کتنے دن سڑک جام رہتی ہے، کیسے پوری پبلک تکلیف میں رہتی ہے، وہ سب کو معلوم ہے۔ جی ہاں، سب کو معلوم ہے کہ کانوڑیے کیا کرتے ہیں۔ ہم کانوڑ یاترا کے خلاف نہیں، لیکن دنیا دیکھ رہی ہے کہ کانوڑ یاترا میں جانے والے یوا راستے میں کیا دھوم مچاتے ہیں، کیسے لوگوں کو تکلیف دیتے ہیں، کیسے مار پیٹ کرتے ہیں۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ کانوڑ یاترا پوتر یاترا ہے۔ اتر پردیش سرکار کو چاہیے کہ ایک الگ سے روڈ پورا اسپیشل کانوڑیوں کے لیے بنا دے اور پورے سال بھر اس روڈ کو بند رکھے، جیسے مکہ مدینہ میں، مینا اور عرفات میں صرف سال بھر حاجیوں کے لیے 5 دن کھلتا ہے، ویسے کانوڑیوں کے لیے اتر پردیش یاترا اور سرکار کو چاہیے کہ اس یاترا کا احترام کرے اور ان کے لیے الگ سڑک، الگ گلیاں، الگ راستے بنا دے۔ ابھی کیا ہوا کہ اتر پردیش کے ہاپوڑ میں کانوڑیوں نے آخر عظیم علی نام کے ایک مسلم نوجوان کو پیٹ پیٹ کر اس کا قتل کر دیا، اس کا مرڈر کر دیا۔ جی ہاں، 5ویں دن آخر اس نے دم توڑ دیا۔ اہل خانہ کی، اس کے گھر والوں کی شکایت پر FIR درج کی گئی ہے۔ 5 کانوڑیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، لیکن میرا دل، آپ کا دل بالکل سچی گواہی دے رہا ہے کہ کانوڑیوں پر کوئی کاروائی نہیں ہوگی۔ ہمارا دل چیخ چیخ کر پکار رہا ہے۔ کانوڑ یاترا کا پھر کہوں کہ ہم احترام کرتے ہیں، لیکن کانوڑ یاترا اور کانوڑیے کیا کیا گل کھلاتے ہوئے جاتے ہیں، یہ آپ کو، ہم کو، سب کو معلوم ہے۔ اس لیے ہم سرکار سے اپیل کرتے ہیں کہ اگر کانوڑیوں سے اتنی محبت ہے، ان کو آپ ناراض نہیں کر سکتے، تو اسپیشل ان کے لیے راستہ، سڑک، گلیاں، اسپیشل ان کے لیے ہوٹلیں، ڈھابے، وہ سب بنا دیے جائے تاکہ بھارت کی جنتا ان کے ظلم سے کم از کم محفوظ رہے۔ آئیے ناظرین، دوسری بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، JNU جواہر لال نہرو یونیورسٹی میں تو عمر خالد کی کتاب پر جو پروگرام JNU میں لیا جا رہا تھا، آخر اس پروگرام کو کینسل کر دیا گیا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی کے طلبہ یونین کافی غصے میں ہیں اور یونیورسٹی مینجمنٹ پر الزام لگا رہی ہے کہ یہ دبایا جا رہا ہے بچوں کی آواز کو۔ رکو ذرا، اتر پردیش کے متھرا سے پھر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، متھرا میں بھگوا پوش سادھوؤں کا اجتماع ہوا۔ جی ہاں، یعنی کل ملا کے کہ بھگوا دھاریوں کا اجتماع ہوا، ان کا ایک سمیلن ہوا۔ پولیس بندوبست میں زبردست اضافہ کیا گیا،
کیونکہ کار سیوا کے اعلان پر انہوں نے کار سیوا کا اعلان بھی کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا یہ کار سیوا جب لفظ آتا ہے تو ایسا لگتا ہے کہ ملک میں پھر بابری مسجد دنگے فساد کا ماحول بنانے کی ناپاک شیطانی کوشش کی جا رہی ہے. تب انہوں نے کار سیوا کا اعلان کیا تھا اور ان کا یہ پروگرام تھا کہ شاہی مسجد عیدگاہ متھورا میں یہ جل ابھیشیک کا پروگرام کریں گے. آخر پروگرام جل ابھیشیک کا وہ ملتوی ہو گیا اور 12 سنتوں کو ریڈ کارڈ نوٹس پولیس مینجمنٹ کی جانب سے، پولیس انتظامیہ کی جانب سے دی گئی. کیونکہ یہ جو سنت ہے، اب کیا کہیں ان کو، سنت کہیں یا نہ کہے یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. کیونکہ سنت جو ہے نا، سنت صوفی، جی ہاں، بھگوان پروش، بھگوان مانوس، اللہ والے جن کو ہم کہتے ہیں، تو جو بھی دھارمک آدمی ہوتا ہے وہ کبھی بھی تیڑ نرمان کا کام نہیں کرتا ہے. اور یہ سنت کے نام پر جس طریقے سے ملک میں ماحول خراب کر رہے ہیں، اور کار سیوا کے نام پر اس سے پہلے انہوں نے بابری مسجد کے موقع پر سینکڑوں ہزاروں کا قتل ہوا تھا، فسادات ہوئے تھے. ایسے ہی کار سیوا ہوئی تھی اور اس میں آپ کو یاد ہوگا اڈوانی کی رتھ یاترا. تو بس ایسے ہی اتر پردیش میں متھورا میں بھگوا پوش سادھوؤں کا سمیلن ہوا، جس میں ان کا پروگرام تھا کار سیوا کا اعلان انہوں نے کیا تھا، اور شاہی مسجد عیدگاہ متھورا میں جل ابھیشیک کا ان کا پروگرام تھا جو ملتوی ہو گیا. آئیے ناظرین، پیپر لیک پیپر لیک اب یہ ایسا ایک معاملہ ہو گیا ہے کہ اس پر میمز بن رہے ہیں، جوک بن رہے ہیں. مودی سرکار نکمی بدماش سرکار کروڑوں چھاتروں کی زندگی سے کھیل رہی ہے. بڑی محنت بچے کرتے ہیں، امتحان بھی دے دیتے ہیں، پھر پیپر لیک ہو جاتا ہے. اب پیپر لیک کا معاملہ بہت گرمایا ہوا ہے اور سرکار پیپر لیک کو روک نہیں پا رہی ہے. ابھی خبر آ رہی ہے کہ جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کا جو امتحان تھا GPSC، اس کے 3 ارکان نے ریزائن کر دیا، استعفیٰ دے دیا. JPSC کے 3 ارکان نے استعفیٰ دے دیا. کیوں؟ مبینہ امتحان بے ضابطگیوں کی CID تحقیقات جاری ہو گئی ہے اور اب پورے ملک میں پیپر لیک کا مدعا گرمایا ہوا ہے. لیکن بے شرم بے غیرت سرکار، کمزور نکمے سرکار بچوں کی زندگیوں سے کھلواڑ کر رہی ہے اور پیپر لیک کو روک نہیں پا رہی ہے. کبھی ریلوے کا پیپر لیک، تو کبھی پولیس ایگزام کا پیپر لیک، تو کبھی نیٹ کا پیپر لیک، ابھی یہ JPSC جھارکھنڈ پبلک سروس کمیشن کا پیپر لیک، یہ معاملے رک نہیں پا رہے ہیں. ناظرین، بڑی اچھی خبر میں اسے کہوں گا. جی ہاں، 8 اگست 2026 بروز سنیچر کو ممبئی مسافر خانہ صاحب صدیق مسافر خانہ، جسے حج ہاؤس بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر 8 اگست کو صبح 10 بجے سے لے کر 1 بجے تک امارت شرعیہ مہاراشٹر کا انتخابی عمل ہوا. جی ہاں، دہلی سے باقاعدہ آبزرور کے طور پر مفتی زکاوت صاحب تشریف لائے تھے. اس پروگرام کی خصوصی بات یہ رہی کہ دونوں جمعیتیں مینس حضرت مولانا ارشد مدنی یونٹ مہاراشٹر اور مولانا محمود مدنی یونٹ مہاراشٹر، مولانا ارشد مدنی کے صدر محترم مولانا حلیم اللہ قاسمی صاحب نے اس اجلاس کی سرپرستی فرمائی اور محمود مدنی یونٹ کے صدر محترم مولانا حافظ ندیم صدیقی صاحب نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی. دونوں جمعیتوں کا اتحاد نظر آیا اور یوں سمجھیے کہ بڑا خوش کر دینے والا منظر تھا. میں خود اس اجلاس میں موجود تھا کیونکہ میں ارشد مدنی یونٹ مہاراشٹر کا نائب صدر ہوں. ہم سب موجود تھے. تو دونوں جمعیتیں ایک اسٹیج پر، میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ حالات کے مد نظر یہ ایک خوش آئند عمل ہے. خیر، دونوں جمعیتوں کے ذمہ دار اس پروگرام میں، اس میٹنگ میں موجود رہے اور بہت ہی سنجیدگی متانت کے ساتھ امارت شریعہ کا باقاعدہ انتخابی عمل ہوا، جس میں ہر دل عزیز مفتی عزیز الرحمان صاحب فتح پوری، بزرگ عالم دین، ان کو امارت شرعیہ کا یعنی امیر شریعت مہاراشٹر منتخب کر لیا گیا. دونوں جمعیتیں
کے اراکین منتظمہ عاملہ ورکنگ کمیٹی نے اس کی تائید کی، اور ایسے ہی امیر شریعت مہاراشٹر کے بعد 2 نائبین امیر شریعت مہاراشٹر کا انتخاب عمل میں آیا، جس میں حضرت مولانا ارشد مدنی یونٹ کے صدر محترم جو ہے حضرت مولانا حلیم اللہ صاحب قاسمی، انہیں نائب امیر شریعت مہاراشٹر چنا گیا، اور ایسے ہی محمود مدنی یونٹ کے جو مفتی روشن شاہ صاحب ہے اکولا سونوری دارالعلوم، وہاں کے جو ذمہ دار مفتی روشن شاہ صاحب، ان کو دوسرے نائب امیر شریعت مہاراشٹر منتخب کیا گیا۔ ہم ان تینوں حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارکبادیاں پیش کرتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ان اکابرین کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ اور یہاں پر باقاعدہ امارت شریعہ کے ماتحت کس طریقے سے الگ الگ شہروں میں علاقوں میں دارالقضاء یعنی گویا کہ شرعی عدالت کا قیام عمل میں آئے گا، اس پر تفصیلی گفتگو ہوئی، اور اس بات پر گویا کہ فوکس کیا گیا، توجہ دلائی گئی کہ امت مسلمہ اللہ اور اس کے احکامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنی زندگی کے مسائل کو حل کریں، دارالقضاء میں آئے اور غیروں کے دروازے پر نہ جائیں۔ تو ان تمام چیزوں کی تفصیلات وہاں پر پیش کی گئی۔ جہاں ابھی تک دارالقضاء نہیں ہے، وہاں کیسے بہتر انداز میں جمعیت علماء کی نگرانی میں، امارت شریعہ کی رہبری سرپرستی میں کیسے دارالقضاء کا قیام عمل میں آئے، ان تمام چیزوں پر وہاں توجہ دلائی گئی، اور امت مسلمہ میں اصلاح معاشرہ کو لے کر کیسے کام کیا جا سکتا ہے، ان تمام چیزوں پر وہاں توجہ دلائی گئی۔ تقریباً پورے مہاراشٹر سے 1000 سے 1200 کے قریب علماء اور ذمہ داران جمعیت نے اس اجلاس میں، اس میٹنگ میں شرکت کی۔ دونوں نائبین امیر شریعت، ان کا باقاعدہ ایک 5-5 منٹ کا مختصر سا خطاب ہوا، پھر صدر محترم کا خطاب ہوا، اور آپ ہی کی دعا پر یعنی مفتی عزیز الرحمن فتح پوری کی ہی دعا پر اس اہم میٹنگ انتخابی عمل کا اختتام عمل میں آیا۔ آئیے بڑی خبر آ رہی، جی ہاں، جین زی تحریک، آپ جانتے ہیں کہ جوان خاص طور سے پڑھنے لکھنے والے یوا جن کی زندگیوں سے مودی سرکار کھلواڑ کر چکی ہے اور آگے بھی کر رہی ہے، کرنے کے ارادے بھی ہے۔ اب جین زی یعنی چھاتر بڑی تعداد میں سڑکوں پر اتر آئے ہیں، اور ان چھاتروں کے اتحاد نے پردھان کو استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا، اور اب حکومتیں جین زی کے نام سے حکومتیں بھی گھبرا رہی ہے اور پارٹیاں بھی گھبرا رہی ہے۔ تب خبر آ رہی ہے کہ جین زی تحریک کے بعد پارٹیاں بھی اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے، اور میں آپ کو بتا دوں کہ راہل گاندھی جو خود ایک بہترین نیتا ہے، خود راہل گاندھی جس طریقے سے چھاتروں کی آواز ایک مہم چلا رہے ہیں، ہزاروں لاکھوں پڑھنے لکھنے والے بچے بچیاں چھاتر چھاترائیں اس پروگرام سے جڑ رہی ہے اور اپنے پر ہونے والے ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، تو حکومت ہل رہی ہے۔ کئی جگہوں پر باقاعدہ راہل گاندھی کے پروگرام منعقد ہونے نہیں دیے جا رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ اب جین زی کی تحریک، ان بچوں کی تحریک، ان کی مہم، ان کی چڑبڑ نے ایسی طاقت، ایسی مضبوطی پکڑ لی ہے کہ حکومت تو ہل رہی ہے، لیکن اب پارٹیاں بھی جین زی ان یواؤں کے تعلق سے اپنی حکمت عملی تبدیل کر رہی ہے۔ ناظرین، گزشتہ کل یعنی 9 اگست کی رات 9 بجے سے لے کر 11 بجے تک ایک بہت ہی شاندار 2 گھنٹے کا اجلاس عام، ملک کے موجودہ حالات، تعلیم کی اہمیت اور نوجوانوں کو نصیحت، سوشل میڈیا کا غلط استعمال کیسے ہو رہا ہے اور کیسے بچا جا سکتا ہے، اصلاح معاشرہ کے عنوان سے بڑا اہم پروگرام گزشتہ کل پری ایج، ایک گاؤں ہے پری ایج، بھروچ سے تقریباً 10-12 کلومیٹر پر گجرات میں ایک گاؤں ہے پری ایچ کی جامع مسجد میں ایک بہت ہی شاندار پروگرام منعقد ہوا، جس کی صدارت اورنگ آباد کے مشہور متحرک عالم دین حافظ اقبال انصاری صاحب نے فرمائی،
اور مقرر خصوصی کے طور پر مجھے یاد کیا گیا تھا، مجھے بلایا گیا تھا، اور مہمان خصوصی کے طور پر العرفان جو خلدآباد اورنگ آباد کے قریب جو ایک بہترین ادارہ چلتا ہے، اور اورنگ آباد میں بھی الحمدللہ KG سے لے کر سیکنڈری تک بڑے اچھے تعلیمی ادارے جن کے چلتے ہیں، احمد محی الدین صاحب، جناب احمد محی الدین صاحب یہ بھی اس اجلاس میں اورنگ آباد سے تشریف لائے اور بطور مہمان خصوصی شریک رہے، اور وہاں پری ایج گاؤں کے جو دائی تھے حافظ اقبال حسین بن محمد، انہوں نے اس پروگرام کو سجایا تھا۔ گاؤں کے جوانوں نے، گاؤں کے ذمہ داروں نے بہت محنت کی، اور گزشتہ کل کا یہ پروگرام بے انتہا کامیاب رہا۔ تقریباً 1 گھنٹے کی میری تقریر ہوئی، جس میں تعلیم کی اہمیت اور اصلاح معاشرہ کے کچھ اہم پہلوؤں پر میں نے امت مسلمہ کو پیغام دیا، توجہ دلائی اور جوانوں کو نصیحت کی۔ تمام لوگوں نے حافظ اقبال حسین صاحب کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا، کیونکہ ان کی دعوت پر بڑی تعداد میں علماء کرام اس گاؤں میں پہلی بار یوں سمجھیے کہ آئے تھے، تو تمام لوگوں نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ میں آپ کو بتا دوں کہ عصر کی نماز کے بعد وہاں پر ایک بہت پرانی تقریباً 600 سال قدیم درگاہ ہے بابا رستم شاہ کی۔ جی ہاں، انہوں نے اس علاقے میں اس زمانے میں دعوت دین کا کام کیا تھا، اور الحمدللہ وہاں کا پورا علاقہ جو ہے ان کی دعوت و تبلیغ سے متاثر ہو کر داخل اسلام ہوا تھا۔ اللہ نے ان سے بڑا کام لیا تھا۔ وہاں پر بھی باقاعدہ احمد محی الدین صاحب، حافظ اقبال انصاری، اور وہاں کے جامع مسجد کے امام صاحب، اور مولانا عمران صاحب جو حافظ اقبال حسین کے بیٹے ہیں، مولانا سجاد نعمانی کے مدرسے نیرول میں مدرس ہے، وہ پوری کی پوری ٹیم ہم وہاں پر عصر کے بعد میں ہم نے بابا رستم شاہ کے وہاں پر مزار پر ہم وہاں پر پہنچے، وہاں ہم نے فاتحہ ایصال ثواب کیا اور پورے علاقے کا ہم نے جائزہ لیا۔ میں دعائیں کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس علاقے پر اپنی خصوصی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے۔ گاؤں میں ہم نے اتحاد کا ایک عملی نمونہ دیکھا، لوگ بڑے پیارے، بڑے اچھے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس علاقے میں علم دین، علم دنیا دونوں کی شمع کو خوب روشن فرمائے۔ ایسی ہماری دعائیں ہیں۔ حافظ اقبال حسین بن محمد صاحب کو کامیاب پروگرام پر ایک بار پھر دل کے گہرائیوں سے مبارکباد۔ ناظرین، مغربی بنگال سے بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، مغربی بنگال کی دبنگ آئرن لیڈی، سابق وزیر اعلیٰ، ایکس چیف منسٹر بنگال ممتا بنرجی، آپ جانتے ہیں کہ اس بار بھارتیہ جنتا پارٹی نے شڑینتر کر کے اور ماحول میں نفرتوں کا زہر گھول کر بنگال کے الیکشن کو سازشوں سے جیت لیا، لیکن جیتنے کے بعد اب وہاں پر وکاس نہیں ہو رہا ہے، وہاں پر نفرتوں کی راجنیتی ہو رہی، نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے، اور ایسا ماحول کہ سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے ساتھیوں پر تو حملے ہو رہے ہیں۔ خبر آ رہی کہ گزشتہ کل سابق وزیر اعلیٰ ممتا بنرجی کے قافلے پر بھی حملہ ہوا، اور مظاہرین نے وہاں پر گاڑی پر، ان کی گاڑی پر جوتا پھینکا، کیچڑ پھینکا۔ تو خیر، مغربی بنگال کے حالات BJP نے بد سے بدتر کر دیے ہیں۔ اب وہاں کے اندھ بھکتوں کو، گوبر بھکتوں کو دل کے گہرائیوں سے بدھائی کہ اب مغربی بنگال میں بھی BJP آ چکی ہے۔ وکاس کو بھول جائیے اور یہ سب دیکھتے رہیے۔ آئیے ناظرین، چندہ چوری معاملہ، رام مندر کو بھی لوٹ گئے، بنانے سے لے کر بننے کے بعد چڑھاوا چوری تک سب BJP۔ اب رام مندر کا معاملہ تو تھا ہی چندہ چوری کا، لیکن اب ممبئی، مہاراشٹر، ممبئی کا ممبرا میں بھی مندر کے چندے کی چوری کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ اور جناب، چندے کے بارے میں جس شخص نے سوال پوچھا تو سوال پوچھنے والے پر بھی حملہ کر دیا گیا۔ جی ہاں، یعنی چوری کی چوری، الٹی سینہ زوری۔ تو کیا ہو رہا ہے بھارتیہ جنتا پارٹی کے راج میں کہ مندر محفوظ نہیں ہیں۔ ایک دور تھا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی بھارت کی جنتا کو نفرتیں پیدا کرنے کے لیے کہتی تھی کہ مغلوں نے بھارت میں لوٹا، یہ کیا، وہ کیا۔ جی ہاں، جو بھی کیا ہوگا، لیکن مغلوں نے تو بھارت کو لوٹا، یہ آپ کہتے ہیں، مگر مغلوں نے تاج محل دیا، بی بی کا مقبرہ دیا، لال قلعہ دیا،
جی ہاں گول گنبد دیا اور نہ جانے کتنی عمارتیں دی جس سے کروڑوں اربوں روپے آج بھی یہ چور سرکار آج بھی کھا رہی ہے. تو مغلوں نے تو یہیں پر سب چھوڑ گئے جی. لیکن حال یہ ہے کہ اب تمہارے ہاتھ میں آیا تو تم نے مندروں کو بھی نہیں چھوڑا, مندروں کا رام مندر کو بھی نہیں چھوڑا, اور اب ممبرا کے مندر میں بھی چندے چوری کا معاملہ خوب گرما گیا ہے. آخری بڑی خبر, جی ہاں راجستھان کا جو سرحدی علاقہ ہے, اس سرحدی علاقے میں بہت ہی پیارا پروگرام بین المذاہب, تمام مذاہب تمام برادریوں کے ہندو مسلم سب ایک ساتھ ایک منچ پر آئے اور شکریہ کا ایک اجلاس منعقد ہوا. وجہ کیا؟ آپ جانتے ہیں کہ اس ملک میں اس وقت نفرتوں کے بیج بوئے جا رہے ہیں, نفرتوں کا ماحول بنایا جا رہا ہے, دنگے فساد, ہندو مسلم مندر مسجد کی گھٹیا اور نیچ قسم کی راجنیتی کی جا رہی ہے اور ملک کی امن ایکتا کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. لیکن آج بھی کچھ تنظیمیں, کچھ سنگٹھن, کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایکتا, امن, شانتی, پریم, سدبھاونا اور ہندو مسلم ایکتا کا ماحول بنانے کے لیے جی جان سے محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. آپ جانتے ہیں کہ جمعیت علماء ہند اس کام کو برسوں سے, خاص طور سے 2014 کے بعد جب ماحول خراب ہونے لگا اور جب بزرگوں نے, ہمارے اسلاف نے, مولانا ارشد بدی نے دیکھ لیا کہ ملک میں نفرتوں کا ماحول بن رہا ہے, تو قومی یکجہتی, راشٹری ایکتا کے نام سے جگہ جگہ پورے ہندوستان میں, پورے بھارت میں پروگرام منعقد کیے گئے ہیں اور کیے جا رہے ہیں تاکہ نفرتیں ختم ہوں. تو ایسے ہی راجستھان کے سرحدی علاقے میں 2 اگست 2026 بروز اتوار کو جوڑ فرودی راجستھان میں سرحدی علاقے میں اتحاد بین المذاہب پر بہترین خدمات انجام دینے پر ایک پروگرام بعنوان جلسہ شکریہ منعقد ہوا, جس کی سرپرستی حضرت قاری محمد امین صاحب, نائب صدر جمعیت علماء ہند, صدر رابطہ مدارس عربیہ اسلامیہ راجستھان, محتمم دارالعلوم پوکھرن نے سرپرستی فرمائی. اور اس اجلاس کی صدارت حضرت مفتی حبیب اللہ صاحب نعمانی, جو مدعو خصوصی جمعیت علماء ہند ہے, ناظم تنظیم جمعیت علماء راجستھان, محتمم دارالعلوم صفہ جوڑ فلودی راجستھان, انہوں نے اس اجلاس کی صدارت فرمائی, جس میں مہمان خصوصی چیف گیسٹ کے طور پر کابینہ منتری جناب ہریش چودھری صاحب اور ودھایک اور گووند رام میگوال MLA صاحب, خواجہ والا صاحب, مہیش ویاس صاحب اور ایسے ہی دلیپ چودھری صاحب, ابھیشیک وشنوئی صاحب, مولانا قطب الدین صاحب, مولانا مراد, مولانا عبد الرحمان, مولانا ارشاد, مولانا قاسم, مولانا یاسین, یہ تمام آس پاس کے MLAs, ودھایک, نیتا, ہندو مسلم تمام ذمہ داران نے اس اجلاس میں بڑی تعداد میں شرکت کی اور آنے والے معزز مہمانوں کا ستکار, سمان, استقبال بھی کیا گیا. آنے والے مہمانوں میں مہیش صاحب, ایسی کوئمب سنگھ اور دلیپ چودھری اور رشیدہ بہن, ان تمام نے اپنی باتیں بھی پیش کی, سامعین کو محظوظ کیا, اور مفتی حبیب اللہ صاحب نعمانی نے صدارتی خطاب میں جنگ آزادی کی خاطر مسلمانوں کی بے مثال قربانیوں کو یاد دلایا اور کہا کہ آج ہمیں یہی کہا جاتا ہے کہ آپ حب الوطنی کا ثبوت دیں, یہ افسوس کی بات ہے. خیر, راجستھان کے اتحاد بین المذاہب کو صدر جمعیت علماء ہند امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد بدی نے عالمی سطح پر اس کا سنگ میل قرار دیا اور اس پر بجا طور پر ہمیں فخر ہے اس بات کا اظہار کیا. پورے علاقے سے سینکڑوں لوگوں نے اس پروگرام میں شرکت کی. ڈاکٹر علی جو کہ ایک سیکسولوجسٹ BMS ڈاکٹر ہیں, سیکس کی سبھی سمسیا کے لیے سمپرک کریں. اس کے علاوہ نسوں کا درد, جوڑوں کا درد, گٹھیا وائے کا پکا علاج کیا جاتا ہے. بواسیر خونی ہو یا مسے والی ہو جڑ سے ختم ہو جاتی ہے. شوگر بنا پرہیز بنا گریزی دوائیوں کے گارنٹی کے ساتھ بالکل ختم ہو جاتا ہے. دھات روگ یا نائٹ فال, اس کے لیے بھی آپ ہمیں کانٹیکٹ کریں. حکیم فرید جو کہ خاندانی دیسی دواؤں سے علاج کرتے آ رہے ہیں, جیسے مردانہ طاقت, لیکوریا, شوگر بنا انگریزی دوائی بنا پرہیز کے ختم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جوڑوں کا درد, گھٹنوں کا درد, کمر درد, کھجلی, بواسیر, خون یا مسے والی, وزن کم کرنا, وزن بڑھانا, تل مسے, آنکھوں کے اوپر کی چربی, بالوں کا جھڑنا, بالوں میں کیڑا لگنا, بھی کانٹیکٹ.
मर्दाना ताकत हासिल करे 72 घंटों के अंदर, वो भी जड़ी बूटियों द्वारा। हकीम याकूब खान से कांटेक्ट करें, जो कि 75 सालों से हिकमत कर रहे हैं। इसके अलावा जोड़ों में दर्द, गुर्दों में पथरी, शुगर, खुजली, लीकोरिया का गारंटी से इलाज किया जाता है। अभी कांटेक्ट